आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की हल्फ बर्दारी कुछ देर बाद। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद की अदालत के बाइस हल्फ स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर लेंगे। 10 काबीना अरकान भी हल्फ उठाएंगे। पहले मरहले में काबीना का हिस्सा बनने वालों में सरदार फ़हीम अख्तर रबानी, मियाँ अब्दुल वहीद चौधरी, आमिर यासीन शामिल, जावेद अयूब, बाजिल नकवी, कासिम मजीद और जावेद बढ़ानवी हिस्सा, यासिर सुल्तान, अली शान सोनी और ज़ियाउल कमर के नाम भी शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत मुतवक्के। फरियाल तालपुर हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए मुजफ्फराबाद पहुंच गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक राबता। कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली को वफाक की तरजीह होगी। दोनों रहनुमाओं का अवाम की फलाह व बहबूद के लिए मिलकर काम करने का आज़म। वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जीलीना मेमन का भी आज़ाद कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर से फ़ोन पर राबता। कहा, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की कामयाबी कश्मीरी अवाम की फतह भी है। गजा में अमन के क़याम की कोशिश। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में ट्रंप का 20 निकाती गजा अमन मंसूबा मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट आए। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। अमरीकी मंदूब ने कहा कि आज दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब कदम है। अल्जेरियन मंदूब बोले, फ़लस्तीनी अवाम से इंसाफ के बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं। फ़लस्तीनी अवाम को अपने फ़ैसले खुद करने का हक होना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही में खुद करूँगा। उसमें दुनिया के बड़े मुअज़्ज़िज़ रहनुमा भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर की गजा अमन मंसूबा करारदाद मंजूर होने पर मुबारकबाद। फ़लस्तीनी की मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा करारदाद मुस्तरद कर दी। हमास तर्जुमान का कहना था कि सिक्योरिटी काउंसिल की गजा से मुताल्लिक़ करारदाद फ़लस्तीनियों के हुकूक और मुतालबात पूरे नहीं करती। हमास रहनुमा के मुताबिक यह करारदाद गजा पर बैनुल-अक़वामी सरपरस्ती मुसल्लत करती है। गजा में बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स की तैनाती इसे गैर जानिबदार नहीं रहने देगी। गजा की तबाहकुन जंग के बाद आगे बढ़ने का रास्ता नजर आ रहा है। गजा की तबाहकुन जंग के बाद बिल आखिर आगे बढ़ने का एक रास्ता नजर आ रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अपने एक बयान में कहा कि सबसे अपील है कि जंग बंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील करने में मदद करें। सब मिलकर मशरिक़ वस्ता को हथियारों तबाही से पाक इलाका बना दें। पाकिस्तान का गजा में तनाज़े के खात्मे के लिए ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम। गजा से इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला होना चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया है। फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ वाज़ेह रहा। फ़लस्तीन की हिमायत जारी रखेंगे। हमारा बुनियादी मकसद गजा में मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम और गजा से इसराइली फ़ोर्सेस का मुकम्मल इनखला है। ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फ़रोख्त करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंचेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीका में तवील तरीन शटडाउन के ज़िम्मेदार डेमोक्रेट्स हैं। वेनेज़ुएला में गैंग बदतरीन है। मुझे वो हुकूमत पसंद नहीं जो मुल्क चला रही है। वेनेज़ुएला से निमटने के हवाले से अभी तक कोई ऑप्शन नहीं। जुराइम का गढ़ बनने वाले शहरों में फ़ौज भेजेंगे। फीफा वर्ल्ड कप के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा होमलैंड सिक्योरिटी के साथ मिलकर वर्ल्ड कप की तैयारियों पर काम करेंगे। अमरीका में लोगों को बेहतरीन फुटबॉल देखने को मिलेगी। यूक्रेन फ्रांस से सोराफेल तैयारी खरीदेगा। अहम दिफाई मुआहिदा तय। सदर ज़ेलेंस्की ने पेरिस में फ्रांसीसी सदर के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुआहिदे को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से यूक्रेन की तवील मुद्दत सिक्योरिटी मज़ीद मजबूत होगी। यूक्रेन आइंदा 10 बरसों में तैयारे खरीदेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने मुआहिदे को दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में एक नए मरहले का आगाज़ करार दिया। मुआहिदे में ड्रोन, इंटरसेप्टर, गाइडेड मिसाइल और जदीद दिफाई निज़ाम शामिल हैं, जिनकी पहली खेप की तरसील अगले 3 बरसों में शुरू हो जाएगी। बांग्लादेशी अदालती हुक्म के बाद बंगालियों का मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद के घर पर धावा।
مجیب الرحمان کے مجسمے توڑے۔ ڈھاکہ کی عدالت کی جانب سے حسینہ واجد کو پھانسی کی سزا دیے جانے کے بعد بڑی تعداد میں لوگ گھروں سے نکل آئے۔ مشتعل ہجوم نے حسینہ واجد کے گھر کی عمارت پر بنا مجیب الرحمان کے مجسمے کو توڑ کر حسینہ واجد سے نفرت کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دورہ کراچی میں اہم ملاقاتیں۔ سابق وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل کے رہائش گاہ پہنچے، بیٹے عباس پٹیل کی شادی پر مبارکباد دی۔ کابینہ ارکان کے ہمراہ پیپلز پارٹی رہنما آفتاب شعبان میرانی کے انتقال پر اہل خانہ سے تعزیت۔ وزیر اعظم کی لیگی رہنما جام کرم علی سے ملاقات، کراچی کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ایس سی او سربراہ اجلاس میں شرکت کے لیے ماسکو پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر روس کے نائب وزیر خارجہ، ڈپٹی ڈائریکٹر پروٹوکول اور پاکستانی سفارت خانے کے حکام کا استقبال۔ اسحاق ڈار ایس سی او کے تحت 2 روزہ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ 28ویں ترمیم جو ہے تو اس کے اوپر بحث جاری ہے، اور اس بحث کے نتیجے میں اگر کوئی کنسنسس ہوتا ہے تو کنسنسس کے بعد جو ہے وہ 28ویں ترمیم لائی جا سکتی ہے۔ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے سیاسی احتجاج میں خود کو جو ہے وہ ملوث کرے۔ تو جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں ان کے بھی جو ہے وہ ذاتی اور سیاسی مقاصد تھے۔ 28ویں ترمیم جلد لائی جائے گی، وہ بھی منظور ہوگی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ خود کو سیاسی احتجاج میں ملوث کرے۔ جن لوگوں نے استعفے دیے ہیں وہ ان کے ذاتی مقاصد ہیں۔ اپوزیشن اتحاد قائم کی بحالی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان، پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک واک کی جائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر نے کہا، امن و امان کا قیام سیکیورٹی اداروں اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت سارا دن مخالفین کے خلاف کیسز بنانے اور ناجائز آئینی ترامیم کرنے میں مصروف ہے۔ مجلس وحدت المسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ یہ ملک میں باہر نکلنے کا وقت ہے تاکہ آئندہ نسلوں کو بچایا جا سکے۔ بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں، برطانیہ، ناروے، آسٹریا کے پارلیمنٹیرینز بھی ملے۔ گورنر پنجاب سلیم رضا اور گورنر گلگت بلتستان مہدی شاہ کی ملاقاتیں۔ بلاول بھٹو کو صوبے کی موجودہ سیاسی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر پیپلز پارٹی کی محمد علی شاہ باجا کی پارٹی امور پر بریفنگ، رکن قومی اسمبلی خالد احمد خان کی کھوٹکی میں عوامی مسائل ان کے حل سے متعلق بات چیت۔ یک زبان ہو کر ایم کیو ایم کے اس آئینی ترمیم کو 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ لانے کی حمایت کی۔ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو بل یہ 27ویں آئینی ترمیم کی جہاں پر ڈسکشن ہو رہی تھی، جہاں پر بحث ہو رہی تھی، ہم نے وہاں پر اپنا مقدمہ جیت لیا۔ وہاں پر ہمارے پاس نمبر زیادہ تھے، لیکن ہم الزام بھی نہیں لگا رہے، ہم بات کر رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس بل کو اس 27ویں ترمیم میں سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی مخالفت کی وجہ سے 27ویں ترمیم میں ہمارے بل کو شامل نہیں کیا، وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا الزام۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ بلدیاتی نظام سے متعلق ایم کیو ایم کی ترمیم آئندہ مہینوں میں آئے گی اور منظور بھی ہوگی۔ 27ویں ترمیم کی حمایت کے بدلے وزارتیں لے سکتے تھے، لیکن ایم کیو ایم نے آنے والی نسلوں کے مسائل کا آئینی حل پیش کیا۔ تمام جماعتوں کے پاس گئے، ان کے ساتھ مکالمہ کیا۔ وفاقی حکومت نے ہم سے اپیل کی تھی کہ ابھی اس معاملے کو روک دیں۔ ہمارے بل کی حمایت کرنے پر تمام جماعتوں کے شکر گزار ہیں۔ شرجیلینا میمن کا مصطفیٰ کمال کو کرارا جواب، پریس کانفرنس میں کہا، متحدہ نے ہمیشہ بے بنیاد الزامات اور جھوٹ کی سیاست کی۔ 27ویں آئینی ترمیم کا آغاز بلاول بھٹو کی ٹویٹ سے ہوا، ایم کیو ایم کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں بھی ایم کیو ایم راہ فرار اختیار کرتی رہی، اب نئے صوبوں کا نعرہ مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش ہے۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ بولے، کراچی کا انفراسٹرکچر بتدریج بہتر ہو رہا ہے، گلی محلوں کی بہتری کے لیے بھی اقدامات جاری ہیں۔
الیکشن کمیشن کا اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کروانے کا اعلان۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات سے متعلق محفوظ فیصلہ جاری کر دیا۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 میں حالیہ ترامیم آئین اور قانون سے متصادم قرار۔ لکھا خواتین سمیت دیگر مخصوص نشستوں پر انتخابات سیکریٹری لوکل گورنمنٹ نہیں کروا سکتا۔ انتخابات کے لیے ڈی آر او، آر او اور دیگر عملہ تعینات کرنا الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ برطانوی شہریت کے خواہش مند افراد کے لیے بری خبر، غیر قانونی تارکین وطن کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے گا۔ سیاسی پناہ لینے والوں کے لیے مستقل رہائش حاصل کرنا انتہائی مشکل، اب مستقل رہائش کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ سیاسی پناہ کی مدت 5 سال سے کم کر کے صرف 30 ماہ کر دی گئی۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے پارلیمنٹ میں اصلاحاتی منصوبہ پیش کر دیا۔ کہا سیاسی پناہ کا موجودہ نظام بے قابو اور غیر منصفانہ ہے۔ نئے قوانین سے پہلے سے موجودہ سیاسی پناہ گزین متاثر نہیں ہوں گے۔ کام کرنے کے قابل افراد مالی مدد سے محروم رہیں گے۔ ایران نے بھارتی شہریوں پر ویزا فری انٹری پر پابندی لگا دی، فیصلے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس فیصلے کے تحت 22 نومبر سے بھارتی پاسپورٹ رکھنے والے افراد بغیر ویزا کے ایران میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ بھارتی شہریوں کے لیے اب صرف پاسپورٹ دکھا کر سرحد پار کرنا ممکن نہیں ہوگا، بلکہ ایران میں داخلے کے لیے باقاعدہ ویزا حاصل کرنا لازمی ہوگا۔ اس نئی پابندی کے بعد بھارتی شہریوں کو ایران کا سفر کرنے سے پہلے ضروری دستاویزات اور پیشگی منظوری مکمل کرنی ہوگی، ورنہ انہیں ایئرپورٹس یا زمینی سرحدوں پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پنجاب کی فضاؤں میں اسموگ برقرار، لاہور کا دوسرا نمبر AQI 335 ریکارڈ، دلی کا AQI 404 ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت، صبح کے وقت دھند کے باعث موٹر وے مختلف مقامات سے بند۔ مدینہ منورہ میں شدید ژالہ باری کا سلسلہ جاری، صحرائی علاقے نے سفید چادر اوڑھ لی۔ شدید طوفان اور ژالہ باری کے باعث سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔